اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور رحمان کوئی بادشاہ تھا بیمار ہو گیا. صرف بادشاہ نہیں تھا, اللہ والا تھا. وہ بادشاہ تھا, ساتھ رب کا ولی بھی تھا. بیمار ہو گیا, بڑی دوائیاں کی, نہیں ماما. اس نے کیا کیا؟ اس نے اعلان کروا دیا. اس نے کہا جی جو میری بیماری کی دوائی لے کے آئے گا, شرط یہ نہیں کہ پیسے آرام آنے پہ دیے جائیں گے, پیسے پہلے دیے جائیں گے, آرام آئے نہ آئے وہ باقی بات. یہ نہیں کہ جی آرام آئے گا تو پیسے ملے, دوائی لاؤ پیسے لے جاؤ. وہ کیا کرنا ہے جی, جس کسی نے دوائی لے کے آنا کرم تھا جی, رب چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. وہ جب دوائی آنی نا تو اس نے دوائی سے پوچھنا تجھ میں شفا ہے کہ نہیں ہے. دوائی نے کہنا نہیں ہے. پیسے دے دیے جاتے پہلے, کہنا اتھے رکھ دے. وہ لکھا ہے جناب فرماتے ہیں کہ لوگوں کا مشغلہ بن گیا. کیا کرنا, ایک بندے نے ایویں زمین سے مٹی اٹھانی, اس کی پڑیا بنانی اور بادشاہ کے پاس آ جانا کہ بھئی بادشاہ تے پہنچ گیا. سارا دن لوگ بادشاہ کے پاس لائنیں لگی رہتی. کسی نے جناب ایویں اجوائن اٹھانی, پڑیا بنانی, بادشاہ نے شفا ہے نہیں, اتھے رکھ دے. ڈھیر لگ چکا تھا دوائیوں کا. وہ لکھا ہے حضرت اسی علاقے میں ایک بندی بھی رہتی تھی جو اللہ والی تھی, جو مصلی والی تھی, جو تہجد والی تھی, جو سجدے والی تھی, جو تسبیح والی تھی, جو کردار والی تھی. وہ تھی غربت. وہ ایک دن بیٹا کہنے لگا امی جی سارا شہر ہی بادشاہ نو لوٹ کے کھا چلا ہے, پھاکے ہی ویکھن لے گئے, جی تسی آکھو اجازت دو تو میں مہینہ کو بادشاہ دی پوڑی لے جاؤں. انہوں نے کہا نا پتر, بکھا رہ لیا ہے, نہ کدی آپے رام کھادا ہے نہ تینوں کھوایا. پتر رام دا ایک لقمہ اندر جائے تو 40 دن دی عبادت نہیں قبول ہوتی ہے. کوئی نہیں, تھوڑا جا ویلا ہے, کڑ لے اوکھا سوکھا. انہوں نے کہا نہیں میں بھی کو جا. انہوں نے کہا اچھا پھر انج کر, رام تے نہیں کھانا, صرف آج رات دا ٹائم دے دے, سویرے تینوں اپنے ہاتھ نہ پوڑی بنا کے دیں. ساری رات عبادت کرنے والی تھی. عبادت کی اس نے, جب آیا نا صبح کا تو عرض کر دی ربا جڑی شاید تینوں پسند نہیں, تیرے محبوب نو پسند نہیں, نہ کدی آپے کھا دی نہ کدی پتر نو کھوائی ہے. پتر اڑی پہ گیا, کہندا میں بھی بادشاہ دی دعائی لے کے جانی, تے ربا تیری بندی نے رام نہیں کدی کھاتا, میں پوڑی انہوں بن کے داں گی, تو دے شفا پا دیں تاکہ جو کھائیے لال ہوئے. پھر منڈا آیا, انہیں کہا ماں جی پوڑی, انہیں اپنے ہاتھ نہ پوڑی بن کے دی تھی. فرمایا لے جا. وہ لے کے گیا بادشاہ دے کول. بادشاہ سلامت, تاڑی بیماری دی دوائی آئی. پیسے دے دیتے گئے. بادشاہ نے پوڑی رکھی آج تے پوچھدا ہے تیرے جی شفا ہے؟ پوڑی بول پئی. انہیں کہا جب میرے چنی جڑیاں اینیاں جمع کیتی ہیں نا جوڑا وچ بھی شفا ہے. حبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں. یہ آپ نے بھی نہیں سیکھا, یہ میں نے بھی نہیں سیکھا. تو پھر کیا ہے, پھر حضرت کار پانڈے کھڑکڑے, کار پانڈے کھڑکڑے. ایک ہفتے بعد طلاق, 4 دن بعد طلاق, مہینے بعد طلاق, 6 مہینے بعد طلاق. معمول بن گیا لوگ. وجہ دین نہیں آتا. زندگی کیسے گزارنی ہے, میاں کے حقوق کیا ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں, پتہ ہی نہیں کسی کو. جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. بس جدھر اس کو غصایا اس کو غصایا, سب ختم کر دیا. دونوں میں سے کوئی سمجھنے کو تیار نہیں. چل ایسے لے وہ غصے چھے میں ٹھنڈا پہ جاؤں, میاں نہیں سمجھنے کو تیار. چل بھائی سارا دن بھی بیچاری تھکی ہوئی ہے, اتنے زیادہ بچے ہیں, کپڑے دھوتی ہے, گھر صاف کرتی ہے, ہزار اس کو ٹینشن ہے. چل اس وقت تھوڑی سی ہے, میں ٹھنڈا رہ جاؤں تھوڑا سا. نہ حضرت جی عورت کو اس بات کا خیال ہے, بیچارہ سارا دن مزدوری کر کے کھپیا تپیا کر رہا ہے. میں بعد میں یہ پنڈورا باکس کھولوں گا, یہ ہوا ایسے ہوا ویسے ہوا, اس نے یہ کیا اس نے ویسے کیا, وہ مجھے یہ کہہ گئی. وہ بندہ آگے بیچارہ سارے دن کا یہ سن کے آیا ہوتا ہے, آگے سے پھر وہ بھی یہی والا کھول دیتی ہے. نہ اس کو سمجھ ہے نہ اس کو سمجھ ہے. مجھے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بڑی زبردست بات سنایا کرتے تھے.
آپ کو عورتوں میں ولیہ بڑی کم ملیں گی جی، اللہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جی، کیونکہ کیمرہ لگا تھا انہیں بھی گل چکی جانی ہے، دیکھو جی ایک ہی کہنے جی، آپ کو بڑی کم ملیں گی۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے اس ناروال والی سائڈ پہ نا ہمیں پتہ لگا کہ دوئیں جی ولی نے، بابے ہوری تے ہیں نا نال مائی ہوری بھی ولی ہیں۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سپیشل دیکھنے گئے کہ بابے ہوری تے ولی ٹھیک نے، اماں جی ولیہ کی میں بن گئی۔ وہ بابے ہوری نا لوہرا کام کرتے سن، داتریاں شاتریاں لاتے سن۔ اب فرماتے ہم جا کے بیٹھ گئے، انہوں نے بڑی محبت کی۔ کہتے میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی تسی تے چلو ولی سمجھ آ گئی نا، ماں ہوری ولیہ کی میں بن گئی؟ تو فرماتے ہیں آگے سے کہنے لگے لو تانوں نہیں بہا دنے ہیں یہ ولی کی میں بنی۔ وہ بابا جی نے اپنے مخصوص انداز میں اماں جی کو کہتے ہیں پلیے لو کے پتہ نہیں پرنا کتھے وے جا حضر اندر ویکھ لگدا کہ تے اندر ہی چھڈ آیا اللہ پرنا بابے ہوراں دے گونڈے تے۔ وہ اماں جی اٹھیاں اندر گئیاں جا کے پرنا ویکھ کے نا تے آ کے کہندیاں نے اندر تے نہیں جے لبا کوئی بھی، تسی آکھیا تے چلو میں ویکھ آئی ہاں تے ذرا دھیان کرو ہاں پرنا تہاڈے مونڈے اُتے ہی ہے۔ کہندے نے او ہو بس وہ عمر زیادہ ہو گئی نا مینوں نہیں یاد رہتا۔ فرماتے ہیں حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مجھے بابا جی کہنے لگے حکیم جی سمجھ آئی جے کہ میں ولیہ بن گئی؟ کہتے میں نے عرض کی، فرمایا انہوں پتہ پہلے بھی ہی کہ پرنا میرے مونڈے تے، لیکن میں جو آکھیا سی کہ جا کمرے جو ویکھیا صرف میرے آکھن کارے اٹھ کے ٹر گئی سی، یہ اس لیے ولی بن گئی، یہ اس لیے ولیہ بن گئی۔ پتہ اس کو پہلے بھی تھا کہ کپڑا میرے مونڈے تھے، میں جو آکھ بیٹھا تھا کہ جا اندر جا کے ایک وری ویکھ کے اس نے میری بات کا اتنا پاس اتنا لہذا۔ لیکن آج حضرت آپ اگر کسی کو یہ بات سنائیں گے تو آگے سے جی کیوں کریے بھئی کیوں شہوں تے میں پتہ نہیں ہے او دے واسطے کرنا ہے، کیوں شہوں نہیں میں پتہ او دے لیے کرنا ہے، کرو گے او دے کلو اجر پاؤ گے، نہیں کرو گے تے پھر بھی پیش تو دی بارگاہ جو اس کے لیے کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے اچھا بننا ہے۔ اس نے مجھے حکم دیا اپنی بیوی کے لیے اچھا ہونے کا، میں نے اس کے لیے اچھا ہونا ہے، اس کے لیے اس کی چھوٹی موٹی باتیں اگنور کرنی ہے، اس کی تکلیف کو اس کی مشکل کو۔ دیکھو نا جی اے سارے جننے تسی بیٹھے ہو سی سارے مزدور لوگ بیٹھے ہوئے ایک ہی کام ہے نا جی، کوئی حضرت جی بڑا کو بندہ بیٹھا ہوئے گا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی ہوں گی لیکن تپے ہو نا سارے کھوپڑی تو وہی ایک ہی کام ہے نا سارے انہوں جڑا انہوں نے جس طرح ساڑی وابڈا ہے جڑا لینڈ مین ہے لینڈ مین ہے، لینڈ مین لینڈ سپریڈنٹ بھی نہیں نال، لینڈ مین نال ایس ڈی او بھی نہیں نال، جڑے ایس ڈی او صاحب نہیں نال ایکسین صاحب نہیں نال، بھئی ایک ہی کی ڈیوٹی نا، وہ بڑا ہوگا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی، لیکن حضرت جی سارے تھکے اکے پے ہیں، لیکن بھائی اپنی بیوی کو سمجھو وہ بیچاری وہ ہے جس کے ذمہ ایک نہیں جس کے ذمہ پتہ نہیں کتنی ڈیوٹی ہیں، تیرا گھر بھی دیکھ رہی ہے، تیرے بچے بھی دیکھ رہی ہے، تیرے کپڑے بھی دھو رہی ہے، 3 وقت کا تیرا کھانا بھی پکا رہی ہے، تیرے کپڑے بھی استری کر رہی ہے، تیرے جوتے بھی پالش کر رہی ہے، تیرے بچوں کو بھی تیار کر رہی ہے، ان کو سکول بھیج بھی رہی۔ بھائی تھوڑا سمجھ تو بھی اس کو، تو ایک ڈیوٹی کر کے تھکا ہوا ہے، تو کہتا میری مت بج گئی ایک ڈیوٹی نہ، بھائی اس کو بھی تو دیکھ وہ بیچاری کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے، اس کو بھی تھوڑا سمجھ، تو اس کو تھوڑا سمجھ گیا، تو سمجھ ہی نہیں رہا اس کو، تو ایک ڈیوٹی سے تھکا ہوا ہے، وہ بیچاری وہ ذات ہے جو پتہ نہیں کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے، تو بھی اس کے لیے تھوڑا دل نرم کر، تیری اولاد پال رہی ہے، کیا کیا نہیں تیرے لیے کر رہی ہے، یہی بیٹیاں بھی ہیں بھائی، اس کو دیکھو وہ بیچارہ سارا دن، تم یہ 4 بچے ہیں صرف تمہارے، تم کہہ رہی ہو منو پوہاں کے رکھ چھڑ دینے، وہ بیچارہ دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فیس کرتے ہیں، مالک کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت جی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ تو یہ زندگی بار بار تو نہیں ملنی ہے، کو لڑنا ہے یہ بار بار ملے گی، اور میں نے جیسے کہا نا کہ اللہ کے لیے سننا ہے، یہ بس آخری بات، یہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ جڑی بی بی صاحبہ سن وہ بڑیاں ڈاڑیاں سن، اللہ رہی ہے نا کہ کون ڈاڑا ایک نظر پڑھ کے ویکھن تے طور پر بول جن سارے، یہ اللہ کے لیے برداشت کر لیتے ہیں سارے۔ چلو وہ لکھا کہ بڑی سخت تھی، اور حضرت کے لیے بھی اکثر و پیشتر کوڑے کوڑے جملے بول جایا کرتے، وہ کو بندہ نہ حضرت نو ملن آ گیا،
اس نے دروازے پہ دستک دی. آپ تو گھر نہیں تھے, بی صاحب نے دروازہ کھولا. اس نے کہا جی, انہوں نے کہا کیویں؟ انہوں نے کہا جی شیخ ہوں. میں نے کہا کیڑا شیخ؟ ایویں جھوٹا شیخ, جھوٹا پھٹیا, نہ کم نہ کار, جا ایویں ٹائم ضائع کرن کتنے آ گیا, کوئی نہیں شیخ شو. وہ بڑا حیران ہے, چنگی گل. وہ لکھا جب تھوڑا آگے گیا نا تو حضرت جنگل سے تشریف لا رہے تھے. اس سال میں کہ آپ نے لکڑیاں کاٹ کے نا تو شیر کی پیٹھ پہ رکھی ہوئی تھی, وہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا تھا. وہ بڑا حیران, انہیں کیا وہ کار کی تھی, وہ کہتی ہے کیڑا شیخ, وہ کہتی ہے کیڑا شیخ, ایویں تو ٹائم ضائع کرنا ہے. ادھر حضرت کے تصرف کا یہ عالم ہے, حضرت کے روب اور دبدبے کا یہ عالم ہے کہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے. اس نے کی تھی حضرت تو کار کی سی تے کی سی. فرمایا یار اللہ واسطے اودیاں میں سن لینا وا تے پھر اللہ دے حکم نال میریاں سن لیندا ہے.